الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بے سر و سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، خصوصی ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024 احساس کے پلیٹ فارم سے۔ اور یقیناً یہ جب بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کا موقع ہو، عید الفطر کا موقع ہو، ذی الحج کا مہینہ آئے اور پھر ایام قربانی درپیش ہوں، محرم الحرام کی یہ خصوصی مبارک ساعتیں، یعنی کہ احساس یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر گزرتے لمحے انسانیت جس تکلیف سے، جس دکھ سے، جس پریشانی سے گزر رہی ہے، آپ تک وہ بندگان خدا کہ جن کو رب تعالیٰ نے جذبہ خدمت خلق عطا کیا ہے اور جن کو ضرورت سے سوا دیا ہے، جن کو صاحبان ثروت و دولت بنایا ہے، وہ احساس جو ہم مشاہدہ کر کے ان غرباء کی ضروریات کا، تکالیف کا آپ تک وہ احساس منتقل کرنے کی یہ احساس کوشش کرتا ہے، یہ پلیٹ فارم کوشش کرتا ہے۔ اور پہلے دن سے آج تک 15 سال پر مشتمل خدمت انسانیت کا یہ سفر احساس کے نام سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس انداز سے پروان چڑھا کہ آج دنیا بھر میں کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں انسانیت کا وہ طبقہ کہ جو مفلوق الحال ہے، کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے، کہیں پر کوئی آسمانی آفت آئی ہے، کہیں پر کوئی زلزلہ ہے، کوئی آپ سمجھ لیں پریشانی ہو، تکلیف ہو، مسئلہ ہو، احساس کا کام یہ ہے کہ آپ تک وہ احساس منتقل کیا جائے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ کام کیا جاتا ہے، یہ کار خیر کیا جاتا ہے اور آپ تک کی آواز یہ صدا پہنچائی جاتی ہے، تو پھر وہ بندگان خدا جن کے قلوب جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں، وہ آگے آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ محرم الحرام یقیناً ایک یاد، ایک تاریخ، ایک احساس ہم تمام مسلمانان عالم کے ذہن میں، قلب میں وہ یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا خانوادہ کس انداز سے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے کہ اسلام پر کوئی حرف نہ آئے، تمام تن من دھن اپنا قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو تا صبح قیامت یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی تقاضا کیا جائے، اگر تمہیں اپنی قربانی پیش کرنی ہو، تو پھر اگر وہ اسلام کی بقا کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے، تو پھر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، ہر بندہ مومن اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ تو بس اسی سلسلے کی ایک محبت کا سفر ہے، اس کی ایک کڑی آج آپ ایک بار پھر ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024 احساس کے پلیٹ فارم سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم یہ درد مندانہ اپیل آپ تک پہنچائیں گے کہ آئیے احساس کرتے ہوئے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ آپ اس کاوش میں، اس محبت کے سفر میں اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ آپ کے لیے یہ محبت پہنچانا اور خدمت خلق کرنا آسان ہو، ہم نے کچھ پیکیجز ہمیشہ کی طرح بناتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ 3 ایسے شعبے ہیں، پروجیکٹس ہیں احساس کے جو ڈے 1 سے ان پروجیکٹس پر یقیناً کام ہو رہا ہے، لیکن بالخصوص آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد غرباء کی ایسی ہے، مفلوق الحال طبقہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کہ جن کو اس وقت 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ان غرباء کے گھروں تک، ان کے کچے مکانوں تک، ان کی جھوپڑیوں تک
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم وہ لوگ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے، ہمیں وہاں پر ایک راشن پیک پہنچانا ہے۔ ایک راشن پیک آپ کی جانب سے کسی بھی مفلوق الحال فیملی، کسی غریب خاندان تک پہنچے گا جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مہینے کے لیے راشن کافی ہوگا۔ یہ احساس بڑے آرگنائز وے میں، بڑی آنیسٹی کے ساتھ، بڑی آپ سمجھ لیں ایفیشینسی کے ساتھ یہ کام سر انجام ڈے 1 سے دے رہا ہے، اور آپ کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں۔ وی ڈو اپریشیٹ آل دی ویورس، آل دی ڈونرس جو کہ اپنی ٹرسٹ کا اظہار احساس پر کرتے ہوئے اپنی محبتیں ان غرباء تک پہنچاتے ہیں۔ منتھلی راشن پیک کے عوض $65 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اس کو آپ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 10 غریب گھروں تک، خاندانوں تک یہ 10 راشن پیک محرم کے ان خصوصی ایام میں، کہ جب ہم سب اس یاد کربلا کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، ہم ان غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہو، جب کوئی پریشانی میں ہو تو اس کا احساس کیا جائے۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ، پانی کا ایک پمپ آپ کسی ایسے ایریا میں لگوانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے، آپ ضرور سوچیں کہ اگر اللہ کے دیے مال میں سے آپ نے کہیں پر کوئی ہینڈ پمپ لگوایا، جب تک مخلوق خدا وہاں سے پانی پیتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ صاحب ثروت و دولت ہیں، 1 سے زائد ہینڈ پمپس آپ لگا سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ یو آر مور دین ویلکم۔ $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ ہینڈ پمپ کسی ایک ایسے ایریا میں انشاءاللہ انسٹال کر دیا جائے گا کہ جہاں سے انشاءاللہ خلق خدا سیراب ہوگی۔ ایک اور تیسرا پیکیج جو آج کا خصوصی ایک پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنا خوبصورت گھر بنانے میں، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی درمیانہ، اوسط بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوشی اور مسرت ہوتی ہے ہمیں، کتنے ہی ہمارے دیکھنے والے ویورز میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، چنیدہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ضرورت سے سوا اتنا عطا کرتا ہے کہ ان کو کسی، آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ماشاءاللہ۔ 1 نہیں 2 4 گھر ان کے ماشاءاللہ تعمیر ہو جاتے ہیں، سواریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، دیکھا جائے تمام لگژریز، تمام فیسلٹیز ان کے پاس میسر ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آج یہ آواز آئے، یہ صدا آئے کہ ایک موقع آیا ہے، سنہری موقع، گولڈن اپرچونٹی، کہ جب ہمیں یہ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ ہم اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کریں، تو پھر اپنا گھر بنانے پر جب اتنی خوشی ہوتی ہے تو ایک بندہ مومن کا قلب کس قدر فرحت و مسرت محسوس کرے گا کہ اگر اللہ اس کو یہ عزت اور یہ توفیق اور یہ سعادت دے کہ وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرائے۔ اور جو اخروی آپ سمجھ لیں کہ سب کی کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی ملے۔ دنیا 4 دن کی ہے، آپ نے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کرانے کے لیے $9,500 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو پوری ایفیشنسی کے ساتھ، پورے آرگنائز وے میں، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، ایفیشنسی کے ساتھ انشاءاللہ احساس ایک ایسے علاقے میں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر آپ کی جانب سے کروائے گا۔ آج بھی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں، محرم اپیل 2024 کی اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں 2 صاحبان علم و دانش گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ایئر وائی کیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک سماجی شخصیت، صحافت میں ایک بڑا نام، سماجی حوالے سے ایک بڑا نام، اور ہم ایسے افراد کو یہاں پر جو دعوت دیتے ہیں اور آپ جیسی شخصیات جو یہاں تشریف لاتی ہیں، آپ جب اپنے الفاظ آپ ناظرین تک، ویورز تک پہنچاتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ سماجی خدمات ہیں، آپ لوگوں سے کنیکٹ رہتے ہیں، لوگوں کے مسائل براہ راست جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ پہلے دن سے کوشاں بھی رہتے ہیں، اور آپ کی سمجھ لیں کہ یہ سعادتیں آپ کے حصے میں آئی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شخصیات کے ملفوظات جب آپ تک پہنچتے ہیں تو وہ دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ جاوید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جاوید؟ خیریت سے ہیں؟ ایک بار پھر آج آپ کو زحمت دی ہے ہم نے، جزاک اللہ۔ اور قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آ گئے اور چھا گئے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ، یہ کہہ لیجئے کہ جو آپ کے ذکر جو کہ پہلے سے ہی بلند ہے، اس میں جو اپنی خدمات
شامل کرنے میں، اپنے قطرے سمجھ لیں کہ ملانے میں لگ جاتا ہے، جمع کرنے میں، اللہ رب العزت پھر اس کے سر پر بھی عزتوں کا تاج پہناتا ہے۔ احسان عزیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے، ایک ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ، تو ابتدا میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین شامل کر رہے ہیں حسان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے بعد یہیں سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے، جاوید بھائی سے بھی۔ بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پہ نام نبی ہے، نام نبی پہ نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ اسٹارٹ، outstanding, well done. If we keep removing the hunger of the people, if we keep removing the thirst of the people, if we keep providing the shelter to the people who are shelterless, this is what I believe, that such people
will be blessed on the day of resurrection. Pure water, the water of Abe Kausar will be given to them. Best food will be given to them. Shelter will be provided to them on the day of resurrection. So they are the blessed people. So if you are blessed with wealth, come forward and start helping such needy and suffering people. محرم کے خصوصی ایام ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, تحریک دیتے ہیں کہ ہم سے آج یہ تقاضا تو نہیں کیا جا رہا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں, ہم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنی قربتوں کا اعلان صرف اس پر بھی کر رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس سے میری مخلوق کی خدمت کرتے رہو, جو کچھ بن سکے اللہ کے کرم سے, اللہ کی توفیق سے. دیکھیں دنیا کا بینک بیلنس بنانے کے لیے کتنی کاوشیں کی جاتی ہیں, آئیے آج آخرت کا بینک بیلنس بنائیں. ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آئیے آخرت کے اکاؤنٹ میں جتنا کچھ ڈلوا سکتے ہیں آج ہمیں ڈلوانا ہے. اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خانوادے سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے اظہار کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں. جو دکھوں کا مارا ہے اس کے دکھوں کا مداوع کریں. کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. جو اداس چہرے ہیں ان پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے جو کلیکٹیو ایفرٹس ہیں, اجتماعی کوشش ہے وہ ہمیں کرنی ہے. یہی احساس کا پیغام ہے, یہی دعوت ہے, یہی فکر ہے اور یہی آج کی اپیل ہے. جو آپ کو میں نے پیکیجز بتائے اس کی روشنی میں آپ آ سکتے ہیں. یو کین کم فارورڈ اور اپنی محبتیں احساس کا یہ برج یوز کرتے ہوئے اس طبقے تک پہنچا سکتے ہیں جو مفلوق الحال ہے, غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہے. اور یہیں سے میں کنیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب احساس الحمدللہ آپ بھی گاہے بگاہے پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں اور خدمت کے اس سفر میں آپ بھی پیش ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کربلا کا جو ایک فلسفہ ہے اس کے تناظر میں آپ کی ایک ملفوظات ہمارے ناظرین تک پہنچیں اور خدمت کا یہ جذبہ کس طرح لوگوں میں آئے اور کس طرح وہ خلق خدا کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. بسم اللہ. الحمدللہ خالق الاکوان الموجود ازلا وابدا بلا کیف ولا مکان سبحان اللہ. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. حضرت اقبال کے اس شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, بے شک نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. واہ واہ. تو یاد رکھیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی سرزمین میں جو معطر لہو گرمایا تو وہ چار دانگ عالم میں اس کی مہک پھیل گئی. اللہ. اور آج تک یعنی صدیاں بیت گئی ہیں لیکن ذکر حسین ابھی بھی باقی ہے. واہ واہ. یعنی احساس کے اس پلیٹ فارم کے تحت ان ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے, بے شک, لیکن جو مقام و مرتبہ شہادت حسین کو ملا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ملا ہے. اور رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تاجدار کائنات علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, ہاں میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم آل رسول سے محبت کرو. یعنی کیوں نہ امام حسین کی محبت ہمارے دل میں اجاگر ہو جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں تو ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت کریں ان سے بھی محبت. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ عظیم فضائل دراصل ہمیں بھی اس بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ جہاں ہم ذکر حسین کر رہے ہیں وہیں ہمیں فکر حسین کو اپنانے کی ضرورت ہے. سامعین مکرم اور ناظرین, میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ شہادت امام حسین ہمیں یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ آج تم نے مجھے ذکر کے طور پہ تو یاد رکھا لیکن اس فکر کو اپنایا یا نہیں اپنایا, آج ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو کمال ہے وہ دراصل انہوں نے میری سیرت کو اپنایا ہے تبھی یہ کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے. حسین کے اندر جو خلق اور اعلیٰ مثال ہے بے شک وہ میری وجہ سے ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آ گئی. آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ کو کئی غریب لوگوں نے بلایا,
اے امام حسین آپ آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب آپ دیکھیں خلق خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس جذبے سے پروان چڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ دراصل تربیت مصطفیٰ کا وہ نتیجہ ہے۔ بے شک۔ وہ جس شخصیت کی پرورش تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہو، ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی غرباء نے کہا، مساکین نے کہا آج آئیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ راستے میں جا رہے تھے، رک گئے اور ان غریبوں کے ساتھ آپ نے راستے میں کھانا تناول فرمایا، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو یہ بھی فرمایا کہ ابھی تو میں آپ لوگوں کی میں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب آپ لوگوں نے میرے گھر پر آ کے میری دعوت کو قبول کرنا۔ اللہ، یہ ہے خدمت خلق کا جذبہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کا اعلیٰ اخلاق یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں امام حسین نے اپنی زندگی کو قربان کیا تو شہادت حسین کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عملی جد و جہد کرنا ہوگا، ہمیں عملی طور پہ کوشش کرنی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ تھر میں کیا صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس جگہ سے ایک انسان پانی پی رہا ہے وہیں سے ایک جانور بھی پانی پی رہا ہے۔ شاید کہ ہم اس پانی سے اپنے ہاتھ کو نہ دھوئیں، لیکن یہ احساس کے پلیٹ فارم کے تحت ان لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج تو آپ اس پانی سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو صاف نہیں کر سکتے، وہیں آج مسلمان اس پانی کو پی رہے ہیں۔ شہادت حسین ہمیں اس طرف لے کے جا رہی اور یہ پیغام دے رہی ہے ان مسلمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کربلا میں جس طرح پانی بند ہوا، آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ جو مسلم اقوام ہیں ان کا یہ شعار ہے، یہ ٹرینڈ ہے الحمدللہ کہ خصوصی محرم کے ایام میں اور پورا ہی سال ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سبیل لگی ہوتی، اور کیا خوبصورت وہ تختی لگتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سبیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ ان جگہوں پر پہنچیں، ان مقامات پر پہنچیں کہ جہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور لوگوں کو پانی میسر نہیں، وہاں ہم نے ایک ہینڈ پمپ لگوانا ہے۔ اسی طرح جو ایسے علاقے ہیں، ایسی بستیاں ہیں جو بہت پستی کا شکار ہیں، زبو حال، تو وہاں تک ہم نے وہ راشن پیکس پہنچانے ہیں تاکہ 2 وقت کی روٹی ان غرباء کو میسر آ سکے۔ اور جو میں نے ابتدا میں سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ مسجد کی تعمیر، اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کرانے کے لیے آپ نے اپنی کنٹریبیوشنز، اپنی محبتیں، اپنی خدمت پیش کرنی ہے، اور احساس الحمدللہ ڈے 1 سے سرگرم عمل ہے ان تمام نیکی کے کاموں کے لیے، کار خیر کے لیے بہت ایفیشنسی کے ساتھ، بہت آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ الحمدللہ جتنے بھی پروجیکٹس میں کام کیا گیا، آپ کو جو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں، جو ویجولز دکھائے جاتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں جب وہ تصاویر کی شکل میں، جب وہ ویڈیو کی شکل میں آپ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہمارے دینے والے ڈونرز حضرات ہیں جو ہمیں ڈونیٹس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ اس خدمت کے سفر میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا تو ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں یار، احساس واقعی ایک بڑا ایفیشینٹ ادارہ ہے جو ڈے 1 سے خدمت انسانیت کے سفر میں مصروف عمل ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے غرباء کی مدد کرنی چاہیے اور ان تک اپنی خدمت اور اپنی مدد پہنچانی چاہیے۔ جاوید بھائی، آپ یقیناً سماجی حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ سر احساس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، ہم نے ماشاءاللہ رمضان کے پروگرام ساتھ کیے، اور اس کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ آیا تو ہم نے خصوصی ایام قربانی، ایام نہر کے دنوں میں پروگرامز کیے۔ اب دیکھیں محرم الحرام الحمدللہ اسلامی مہینوں میں پہلا پیارا مبارک مہینہ، تو کیا فرمائیے گا سر؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو محبتیں، جو جذبات غرباء کے لیے ہیں، اور جو فکر ہے اس وقت احساس کی، جو کہ اصل میں فکر حسین ہے جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سمیر بھائی، آپ نے اپنے سرنامے میں بڑا تفصیل سے ماشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور فلسفہ حسین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی تفصیل سے بیان کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو آج کے دور کے حساب سے ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے وہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صبر اور امام حسین کا حوصلہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں یزید جب ہزاروں کے لشکر میں بھی دوسرے لوگوں سے مدد کے لیے پکار رہا تھا،
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اللہ اکبر. تو اس قربانی کو، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبوت ختم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کے ان کے دل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ دیا تھا کہ وہ تیار تھے ہر قسم کے حوصلے سے کہ جو ہونا ہے اللہ ہی نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کرنا چاہیے. اللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ احساس کا پھر آج ماشاءاللہ یہ میدان سجا ہوا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ رمضان میں، ذی الحج میں، اور آج محرم سے آگے بھی جب بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں. یہ ایک رسماً بیٹھنا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور لوگ جو ہے اس میں آپ کہیں یا نہ کہیں پھر بھی تعاون کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے آواز دینا. لبیک، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت بڑی ہے، چاہے وہ تھوڑے سے کریں یا زیادہ کریں. تو احساس کے ساتھ جس طرح ہمیشہ لوگ تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ اس بار بھی ضرور تعاون کریں گے. اور پانی کا صدقہ تو اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ پانی پلانا تو آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا ثواب ہے. اور آج ہم مسلمان یعنی ہو کے پانی پلانے کو اعزاز سمجھتے ہیں، تو غیر مسلم بھی آج دیکھیں کہ پانی پلانے کے لیے ضرور بھاگتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ پانی پلانا ہو، کھانا کھلانا ہو، دوسروں کے لیے صاحبان بنانا ہو، مساجد بنانا ہو، ہینڈ پمپ لگانا ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ اس پانی سے ہم اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتے جو لوگ پیتے ہیں، پینا پڑتا ہے. تو یہ کب تک؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کا سسٹم ہے. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت سے زیادہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں ضرور آپ جو ہے نا اپنا حصہ ملائیں، اور اپنے آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے ضرور آپ اپنے حصہ ملانا ہے. اور دنیا کے لیے جو جاوید بھائی کا مقصد ہے، جو میں خلاصہ کلام سمجھا، حاصل گفتگو سمجھا، وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے اتنی کاوشیں کرتے ہیں اور سب کچھ کر لیں، سب کچھ حاصل کر لیں، لیکن یقین کریں موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ باقی من کل فانی. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، سب میں ہوں، آپ ہیں. ایک نہ ایک وہ لمحہ آنا ہے لازمی کہ ہمیں یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جانا. اور پھر جو آپ کے پاس آج ہے یہ وراثت بن جائے گی. اور ہمارے مشاہدات میں، آپ کے مشاہدات میں ہوگا کہ جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد میں بڑی برکت دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نیک ہوتی ہے، پھر وہ صالح ہوتی ہے. تو ایک طرف تو وہ خود نیکی کے کام کرتا ہوا گیا، دوسری طرف پھر اس کی اولاد اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنے والد کی اتباع میں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدمت کا یہ سفر جاری رہتا ہے. اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو آپ کی آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کرتی ہیں. یہ اتنا بڑا کار خیر ہے. اور کتنی ہم نے روایتیں سنی ہیں مختلف کہ بھئی اللہ کی مخلوق پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جس کو تھوڑا بھی ملا اس نے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں. اور پھر چشمان فلک نے وہ منظر دیکھا کہ پھر رب نے اس کو ایسا عطا کیا کہ جوق در جوق مخلوق اس کے در پر آئے اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے اور پھر بھی کم نہ ہو. اللہ نے پھر ایسا نوازا ایسے لوگوں کو. تو اگر اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا، اگر اللہ نے ہماری جیب بھری ہے تو پھر اللہ ہمیں ایسا دل بھی عطا کرے، اس دل کا غنا بھی عطا کرے کہ ہم لوگوں کو بانٹنے والے بنیں. آج اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کے دل میں اگر احساس نہیں ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں احساس نہیں ہے، آپ سے زیادہ غریب انسان کوئی نہیں ہے. اور ایک ایسا غریب جس کو بڑا کم ملا ہے لیکن وہ اس میں سے بھی چاہتا ہے کہ یار اگر میرے پاس ایک روٹی ہے تو اس میں سے چند لقمے میں اپنے کسی مسلمان بھوکے مسلمان بہن بھائی کو دے دوں، کسی غریب مسلمان بہن بھائی کو دے دوں. ایک حصہ میں اس کو دے دوں، 3 حصے میں کھا لوں، 2 حصے اس کو دے دوں، 2 حصے میں کھا لوں. اس سے بڑا امیر انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو دل کا غنا عطا کیا ہے. تو اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، مولا اگر تو ہمیں مالی طور پر نواز تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا دل بھی دے کہ ہم تیری مخلوق پر خرچ کرنے والے بنے. تو محرم اور اس کے بعد کربلا، تاریخ، فلسفہ آپ کو ایک فکر یہ بھی دیتا ہے کہ آئیے دکھوں کا مداوع کرنے والے بنے، تکالیف کو آسان کرنے والے بنے. ہم دنیا میں رہ کر
زمین والوں کے لیے ان کے کام آسان کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت اللہ اکبر وہ ہمارے کاموں کو آسان کر دینا شروع کر دے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب اسی بات سے لنک کرتے ہوئے، کوئی یقیناً ہم یہاں بیٹھ کر کسی کو کوئی کنونس تو نہیں کر رہا ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی، ایک موقع ہے، ایک موٹیویشن ہے جو کہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنے حصے کی اذان دے رہے ہیں۔ لبیک کہنا، جو جاوید بھائی نے بڑی پیاری بات کی، لبیک وہی کہتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اصل چیز وہ دل کا غنا ہے، جو آپ بات کر رہے تھے کہ لیس الغنا بالمال انما الغنا بالقلب۔ واہ واہ واہ، کہ مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہوتا ہے، بھئی دل یہ سے ہوتا ٹھپا ہے۔ لگا دیا کہ مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے۔ بہت سے لوگ ہیں اربوں خربوں روپے ہیں لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ، بہت سے لوگ ہیں کہ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں نے دوسری فیکٹری بھی بنانی ہے، ایک تو بنائی، ابھی دوسرا کارخانہ بھی بنانا ہے، انویسٹمنٹ کم نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ سب چیز ان کے سامنے آڑے آ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ اصل چیز وہی ہے جو آپ آخرت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس حدیث پاک کو یاد رکھیں جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کھلاتا ہے، من اطعم علی مسلم من اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من طعام الجنہ من ثمار الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو بھوک کی وجہ سے کھانا کھلاتا ہے، خالق کائنات اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھلائے گا، جنت کا پھل کھلائے گا۔ حضور نے فرمایا من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیاس کی وجہ سے کیا پلائے گا؟ پانی پلائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات اسے پاکیزہ شراب نصیب فرمائے گا۔ اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا دے رہا ہے تو خالق کائنات اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہمیں مل رہی ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ان لوگوں میں چنا ہے کہ جو دینے والے ہیں، اور الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس سے لینے والے ہاتھ سے۔ تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارے رزق تو رب نے دیا ہے، آج اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو وہ سب مال گویا کہ بیکار ہو گئے۔ لیکن آج ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت پر شکر بھی ادا کریں اور وہ مال راہ خدا میں خرچ کریں، کیونکہ مال جب راہ خدا میں خرچ کریں گے وہ کم نہیں ہوگا، دن بدن بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، گارنٹی ہے، اس کی ضمانت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جب گفتگو کر رہے تھے نا، ایک جملہ میرے ذہن میں آیا اور مجھے ایسا لگا کہ یار یہ جملہ کہنے یا سننے کے بعد دل پر بڑا اثر ہو سکتا ہے جاوید بھائی، اور وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور دنیا والے یا ہمارے اعزاء و اقربا ہماری قبر کو باہر سے خوبصورت بنانے کے لیے مال خرچ کریں، بہتر یہ ہے کہ آج آپ غریب پر خرچ کریں، غریب پر، اور قبر کو اندر سے خوبصورت بنانے کی تیاری کر لیں۔ بہت پیاری بات ہے، اندر سے خوبصورت بنانے کی تیاری، اندر سے روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں یہ موقع، جب تک کہتے ہیں نا ساز بحال ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہر لمحہ ایک اپرچونٹی ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ یقین کریں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ میں حقیقت میں آپ سب میرے جذبات سے شاید واقف ہوں کہ یہ 110% اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے اور ان بندوں کو چنا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی، کھرب پتی، حج سمیت مطلب کسی کی خدمت کی، کسی کی مدد کی اگر باری آ جائے ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان سے سارا خزانہ کسی نے طلب کر لیا۔ وی آر سوری ٹو یوز دیز ورڈز، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ ایک بندہ مومن جو اللہ رب العزت نے جس کو ضرورت سے سوا دیا ہے، یاد رکھیے گا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، قطعی طور پہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ اور قرآن میں جب بھی لوگوں پر مال خرچ کرنے کی باری آئی نا، تو اب اللہ رب العزت مخلوق جو خالق ہے، کریٹ کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا کیفیات ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو یہ اویئرنیس دیتا ہے،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. کہ ایک بندہ مومن یہ یاد رکھے آج جو کچھ بینک بیلنس میرے پاس ہے یہ میرے رب نے عطا کیا. جی جاوید بھائی کیا فرمائیے گا؟ بے شک آپ نے صحیح بات کہی، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا مال اللہ پاک کی امانت ہے. بے شک. اچھا یہ اس وقت ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب تک سانس چل رہی ہے. اچھا یہ سانس کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 10-20 سال 25 سال عمر کے حساب سے ہم اپنا حساب لگا لیتے ہیں. خود ہی ایک انسان ہونے کے ناطے، خلق خدا ہونے کے ناطے ہمارا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی 10 سال ہیں، ابھی 20 سال ہیں. لیکن ہم روزانہ کا مشاہدہ ہمارا اکثر سنتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمارے سامنے ابھی مل کے گیا تھا، اب نہیں، تو اب نہیں ہے تو بس اب نہیں ہے تو اس کا کام ختم ہو گیا. اب جب تک وہ تھا، جب تک کوئی ایک چھوٹا سا کام کر لیتا، کسی کے راہ سے کانٹا نکال دیتا، کسی کو پانی پلا دیتا، کسی کو کھانا کھلا دیتا، کسی کو کوئی اللہ کے گھر میں کوئی سہولت، ایک ٹوپی رکھ دیتا، تسبیح رکھ دیتا، یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول والی عبادت ہے. تو جو عبادت جس لیول پہ نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو جو موقع ملے آج کر لیں، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ، اگر آپ آج کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب میں لکھ دے گا اور آخرت تک آپ کے کام آئے گا. اللہ اکبر. اور $65 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں منتھلی راشن پیک ایک غریب فیملی تک، ایک سفرنگ فیملی تک، ایک ڈیزرونگ فیملی تک پہنچایا جائے گا. $185 کے تحت اسمال ہینڈ پمپ، ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے، انتہائی قلت ہے، وہاں پر ایک ہینڈ پمپ پانی کے لیے لگایا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تب جب تک وہ انسٹال رہے گا وہاں پر ہینڈ پمپ اور خلق خدا وہاں سے سیراب ہوتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ آٹو پہ لگا دینا، وہ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے نا وہ نیکیاں آٹو پر لگ جاتی ہیں. جیسے کہ مسجد کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، $9,500 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کے تعاون سے، آپ کی اس محبت کی وجہ سے، اس ڈونیشن کی وجہ سے کسی ایسے علاقے میں اللہ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر ہوگی. اب ذرا سوچئے ناظرین، ہمارا اپنا گھر بن جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے گھر بنانا، اور آج کل خاص طور پہ مہنگائی کے دور میں اگر کوئی بنانے میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جائے، کس قدر خوشی اور مسرت ہوتی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ اللہ نے ہمارا اپنا گھر کرا دیا. کس قدر خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کرا دے. اب آپ خود سوچئے کہ کتنے فائدے کا نہیں، اس میں نفع ہی نفع ہے. کیسے آپ اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ کا گھر یعنی مسجد آپ نے تعمیر کرا دی. جب وہ تعمیر ہوئی، مسجد میں عبادت کا آغاز ہوا، پہلی اذان دی گئی، وہاں سے لے کر اور جب تک وہ قیام پذیر رہے گی مسجد، اور عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن، جتنے نیکی کے کام وہاں پر ہوتے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. یو آر مور دین ویلکم. یہ ڈیٹیلز ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈونیشن ہاٹ لائن سے، اسٹوڈیو ہاٹ لائن سے. اور جس قدر ہو سکے، ضرورت بہت زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ مسلمان بہن اور بھائی ہیں، وہ مفلوک الحال نادار مفلس طبقہ ہے جو اس وقت بھی اور دیگر اوقات میں بھی منتظر رہتا ہے کہ بندگان خدا آئیں، اللہ رب العزت کسی کو وسیلہ بنائے اور ہماری مشکلات کچھ آسان ہو سکیں. ان کو کم دے کر آزمایا جا رہا ہے. یاد رکھیں آپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے، لیکن ضرورت سے سوا دے کر. رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رب نے جو آپ کو ضرورت سے سوا دیا، آیا کہ آپ نے ان کی مدد کی یا نہ کی، کہ جن کو حکمت کی وجہ سے رب نے کم عطا کیا. تو یہ میرا اور آپ کا سب کا امتحان ہے. اللہ رب العزت اس امتحان میں، آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فکر کربلا ہے، تاریخ کربلا ہے، پیغام کربلا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو ہمیں آسان کرنا ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ اگر دینا ہے تو پھر ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خانوادے نے یہ ثابت کر دیا کہ تن من دھن اگر اللہ کے دین اسلام پر ایک حرف بھی آئے تو پوری کی پوری زندگی، مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دو، لیکن دین اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے. زندگی بخش دی بندگی کو، آرزو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، سر کٹا لیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. اور کہنے دیجئے، یہ پیغام بھی لے رہا ہوں آپ سے کہ آج ہم امت کا وہ طبقہ دیکھیں جس کو رب نے نعمتوں کی برسات کر دی جن کے اوپر، اور آج وہ غریبوں کی مدد کے لیے سوچتے ہیں. سر کیا فرمائیے؟
یقیناً غریبوں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دین اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام جہاں عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے، وہیں دوسروں کے ساتھ خدمت خلق میں پیش ہونے کا بھی نام ہے۔ واہ واہ واہ، تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری۔ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کی فکر کی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا اور بتایا کہ خالق کائنات وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے اور یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم اپنی قبر کی فکر کریں، اور یہ مال جو خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اس مال کو ہم نے قبر میں نہیں لے کے جانا۔ اچھا، قبر میں تو کوئی جیب نہیں ہوگی نا، کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہے، جائیں گے تو بغیر جیب کے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے میں آئے اور چلے گئے، لیکن آج تک کوئی بھی اس مال و دولت کو اس دنیا سے نہیں لے کے گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان کہ حضور علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اپنے قبر کی فکر کر لیں۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات کی پانی کے حوالے سے، جیفکو پمپ، ہینڈ پمپ کے حوالے سے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے اس انتقال کے وقت شریک نہ ہو سکا، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میری والدہ کے لیے راحت کا باعث بن جائے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، حضور نے فرمایا الماء، پانی یہ تمہاری والدہ کے لیے بہت بڑی راحت کا باعث ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور سے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں راہ خدا میں کنواں کھودنے کی تلقین فرمائی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا لأم سعد، یہاں سے جتنے لوگ پانی پیئیں گے، آج تھر کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں یہ جھنجھوڑ رہی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہمیں اس طرف یہ سوچ اور فکر دے رہی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے وہ عمل فرمایا جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ بھائی سلامت اور رہے، آج بھی ہمیں اس چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سعد کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے، تو گویا کہ یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، آپ کے لیے عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آج ہمیں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، احساس کے پلیٹ فارم کے تحت ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ بھی کرتا چلوں، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کی نیاز یا امام حسین کی سبیل یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے نیاز یہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ تو انہیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ سعد کی ماں کے لیے ہے، دراصل یہ عبادت یا یہ نیکی وہ حضرت سعد کے لیے نہیں ہے، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن اس کا مقصود ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو ہمیں یہ حدیث پاک اس طرف ترغیب دے رہی ہے کہ ہم بھی ہینڈ پمپ کی طرف کوشش کریں۔ آخری حدیث جو میں پیش کرتا چلوں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ 3 پروجیکٹس جو احساس کے تحت دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کریں، خالق کائنات آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جاوید بھائی سنگل لائنر میسیج آپ کا آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت کافی سیر حاصل گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ناظرین کا اور سامعین کا کام ہے کہ اس کا رسپانس جس طرح ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی، اس کا رسپانس اسی طرح دیں تاکہ احساس کے سارے پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ہمکنار ہوں، اور ہمارا تو کام ہی نہیں ہے ناظرین، یہ کہتے ہیں نا ہمارا کام ہے فقط اذان دینا، اور اب کون کس قدر سعادت پاتا ہے اور کس قدر اپنی محبتیں شامل کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت جس کو چنتا ہے وہی پھر اس طرح کے نوبل کازز میں اور اس طرح کے کار خیر میں خدمت کا موقع حاصل کرتا ہے، سعادت حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں بس یہ کام کرتے رہیں، زندگی بڑی عارضی ہے اور بڑی مختصر بھی ہے۔ جس طرح سے جاوید بھائی گفتگو کر رہے تھے نا کہ ابھی کوئی ملتا ہے دوست یار رشتہ دار اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو آپ سے مل کر گیا اس کا انتقال ہو گیا، تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔
یہ جو گزرنے والے لمحات ہیں، ہر گزرنے والا لمحہ ایک اپرچونٹی لے کر آتا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں کہ آپ کی آخرت بھی سنورتی رہے. یہاں کے بینک بیلنس بہت آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دل نہیں بھرتا. ایک اکاؤنٹ آخرت کے لیے بھی کھول کر رکھیں اور جو کچھ بن سکے اس میں جمع کراتے رہیں. یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے، آپ کی قبر میں، آخرت میں بہت کام آئے گا. میں آپ کا میزبان، میں بلکہ مفتی صاحب سوری آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرہ، بہت سیر حاصل گفتگو اور بڑی ترغیب، بڑی تحریک پہنچی ہمارے ناظرین تک. جاوید بھائی سو نائس آف یو، آپ ہمیشہ ہمارے مدعو کرنے پر آتے ہیں. آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حسان عزیزی، ہیٹس آف ٹو یو. خوبصورت آغاز تھا اور انشاءاللہ خوبصورت اختتام بھی. آج کی اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس، یہ محبت آپ تک پہنچی. میں چاہتا ہوں آپ کی محبت شامل حال رہیں اور 24/7 یہ جو سفر ہے خدمت خلق کا، اس میں جو کچھ بن سکے آپ اپنی کنٹریبیوشنز ضرور دیں. کوالٹی میٹرز، کوانٹیٹی ڈزنٹ میٹر. کم دیں لیکن اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ جب بارگاہ خداوندی میں کل بروز حشر سوال ہو کہ جب ضرورت پڑی غریبوں کو تو تم نے مدد کی، تو کم سے کم ہمارا نام اس فہرست میں آ جائے کہ ہم مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بس اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے حسان عزیزی کی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر. میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر. بھاری ہمیشہ ہوتا ہے پلہ حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں
منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا